السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب زدنا علما آمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں، بخیر بعافیت ہوں گے نا؟ تو انشاءاللہ ہم عقبۃ العوائق بول رہے تھے۔ عقبۃ العوائق، تو یہ عوائق میں 4 عوائق ہیں، عائق ہے، اس میں سے 2 ہم بتا چکے ہیں۔ کیا کیا بتائیں؟ ایک دنیا ہے اور ایک خلق ہے۔ دنیا پچھلے سال کا ہے، تو اس میں مخلوق کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ عزلت شاہی ہے نا، وہ لوگ ان کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، سب بتائے تھے۔ ابھی ہم بولنے جا رہے ہیں العائق الثالث الشیطان، سمجھے؟ تیسرا شیطان ہے۔ ثم علیک یا اخی، اوکے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم کیا کرنا ہے، یہ شیطان کے ساتھ محاربت کرنا ہے، لڑتے رہنا ہے، جھگڑا کرتے رہنا ہے، شیطان کو ہرانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کیوں؟ 2 چیزیں ہیں، ہم سمجھنے کی 2 چیز ہے۔ شیطان کو کیوں ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے رہنا ہے؟ شیطان ہمیں بھی اور شیطان کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو اللہ شیطان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، دیکھیے۔ شیطان ایک دم ظاہری دشمن ہے شیطان، اس لیے ہم کو کیا نہیں ہے، وہ زندگی بھر دشمن ہی رہے گا، اس میں شک ہی نہیں ہے، سمجھے؟ انشاءاللہ بعد میں اور بھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ مصلحت، اس کے ساتھ رہنا وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو تسلی دلا کے، اس کو کچھ سمجھا کے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو کے رہنا وہ بالکل درست نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ اور اس سے ہم کو کچھ بے خوف کی چیز، مطلب اس سے کچھ امانت ملنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن میں فرمائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 2 آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اس کے بارے میں ہم ذرا کیا کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اوکے۔ کیا میں آپ لوگوں کو کیا ہے وعدہ نہیں کیے، یہ بنو آدم، آپ لوگوں کو کیا میں وعدہ نہیں کیے، تم شیطان کو عبادت مت کرو، شیطان کو کیا اتباع مت کرو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، تمہارے ظاہری دشمن ہے وہ، اس میں شک ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کیا، تو دونوں کی طبیعت کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور شیطان انسان کی زندگی بھر کیا ہے، دشمنی رہے گا، دشمنی کے ساتھ ہی رہے گا، کبھی بھی وہ کیا ہے ساتھی بن کے نہیں آئے گا، مطلب آیا تو بھی اس کا اندر کیا ہوگا، دشمنی ہی ہوگا۔ اور دوسری آیت، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن ہی سمجھنا ہے، فاتخذوہ عدوا، دشمن کو دشمن ہی سمجھیے۔ یہ آیت اتنا کیا ہے، سخت تحذیر ہے، تحذیر کی مبالغت کے ساتھ بتائے ہیں، سمجھے؟ مطلب شیطان دشمن کو یہ ایک خبردار ہے کیا، نہیں تو یہ دشمن کے بارے میں صحیح طور پر سمجھنے والا ایک آدمی آ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ آدمی تمہارا دشمن ہے، تو اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے ہم کیا کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک انسان کو ابھی ایک آدمی کو دوسرے کا آدمی بولتے ہیں، وہاں پر ایک کیا ہے دشمن ہے تمہارا، اس کو تم کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ تو ہم
اس سے بچیں گے، اس سے کیا بچنے کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں؟ ضرور بضرور کریں گے نا، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح شیطان بھی اسی طرح ہے۔ شیطان سے ہم بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ تو شیطان سے محاربت کرنا ہے بتایا نا، یہ ایک کس لیے دو خصلتیں ہیں، دو باتیں ہیں، اس لیے ہم شیطان سے محاربت کرنے کے لیے مطلب شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک تو بات پہلے بتایا، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے شیطان سے محاربت کرنا ہے۔ دوسری والخصلۃ الثانیہ، دوسری جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، شیطان کی عداوت ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اس کو کچھ کیا ہے خاص وقت نہیں ہے، آنا اللیل و اطراف النہار، سمجھے، دن رات بھر کیا ہے شیطان کی مصیبت ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ شیطان ایسے ہیں، ہم شیطان کی شیطان کے جو تیر ہیں وہ تیر مارتے رہے گا، بلکہ ہم اس وقت کیا ہوں گے، غافل رہے گا، سمجھے۔ تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ہم کو اگر بچنا ہے، شیطان ہمیں تیر مارتے وقت ہم بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے نا، مطلب اب بھی شیطان کے تیر آنے والے ہیں، تو وہ تیر کے بارے میں ہم کو کیا نہیں ہے، شیطان کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، تو ضرور بضرور ہمارے سر پہ لگے گا، وہ نہیں تو سینے پہ لگے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کوشش تو کرنا ہی ہے۔ اور دوسری بات ہے شیطان سے اور ایک بچنے کی اور ایک بات ہے کیا، ہم سب تمام لوگ کیا عبادت وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، ہمارے اقوال و افعال سے ہم لوگوں کو نصیحت وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ تو کام شیطان کا سخت اپوزٹ کرتے ہیں یہ کام، سمجھے، مطلب شیطان یہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا، ہم ہمارے کمر باندھ کے شیطان کو محاربت کرنے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں، شیطان کو کچھ بھی کیا نہیں کرتے، مطلب اس کے ساتھ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کی بات ہم نہیں سنتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتے ہیں، شیطان جس طرح ہم شیطان کو کیا کرنے کے لیے محاربت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی کیا ہے کمر سب باندھ کے تیار ہو کے آئیں گے نا۔ شیطان تو پہلے سے ہی ہمارے دشمن ہیں، بلکہ شیطان کو دشمن سمجھنے میں ہم کو دقت ہو رہی ہے، شیطان کو دقت نہیں ہے۔ شیطان تو پہلے سے ہی ہمیں دشمن سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کا مطابق کرتے بھی ہیں، بلکہ ہم ایک دم غافل ہیں اور بیوقوف لوگ ہیں۔ دشمن کو تعین کر کے دینے کے بعد بھی دشمن کو دشمنی نہیں کر سکتے ہم کو، وہی ہے ہماری سب سے بڑی غلطی، ہے نا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے بولنے کے بعد بھی ہم کو شیطان کے ساتھ دشمنی کرنے کا دل نہیں لگتا ہے، سمجھے، پتہ نہیں ہم اتنا رحم والا ہے، بلکہ بعد میں ہم بھی بیوقوف بن جائیں گے۔ تو اور شیطان اس طرح ہے، شیطان جس کو اور شیطان ہمیں کیا ہے برباد کرنے کے لیے جتنا حد تک ہمیں برباد کر سکتے اتنا حد تک وہ برباد کرے گا ہی، اس سے کوئی بھی اس کو کسی بے خوف نہیں ہوتے ہیں، امانت نہیں ملتی ہے اس سے۔ اور وہ جس کو برباد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو کیا نہیں کرتے ہیں، جو آدمی برا بننے کے لیے ایک گمراہ ہونے کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں ایسا رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا نہیں کرتے، شیطان لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود ہی کیا کر رہے ہیں، شیطان کا مقصد کو پورا کر رہے ہیں نا۔ جیسے ایک آدمی برا بن رہے ہیں، مطلب خراب ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، وہ آلریڈی خراب ہو رہا ہے، تو پھر اس میں شیطان کا کچھ کام نہیں ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شیطان دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مزے کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب بس سپورٹ کرنے سے وہ بڑھتے رہے گا، وہ گمراہ بنتے رہے گا، بس سپورٹ کرنا ہے۔ تو وہ کس طرح ہے، مطلب برے آدمی کے ساتھ سپورٹ کرنا کس طرح ہے، وہ اس کے ساتھ بھی شیطان کو دشمنی ہے، مطلب اس کو میکسیمم کیا ہے گمراہ بنانا چاہیے۔ تو وہ اس طرح ہے جیسے کفار لوگ ہوتے ہیں نا، کفار لوگ
اور یہ جو گمراہی کے اہل والے نہیں تو کسی اوقات میں کچھ فائدہ سمجھ کے ہمارے ساتھ دوستی کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے جیسے ہیں۔ مطلب ہمارے ساتھ کفار لوگ اگر دوستی کرتے ہیں، جتنے بھی پیارا ہے اس کے دل کا اندر کے اندر کیا ہوگا، ہمارے ساتھ دشمنی ہوگا نا۔ اسی طرح شیطان جتنے بھی برا کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی دوستی کریں گے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو اور بھی خراب کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہوگا، جو آدمی برا کرنے کے لیے سوچتے ہیں اس کی حالت شیطان اس کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو جو آدمی اس کو ہمیشہ ہر ایک لمحہ میں اس کے ساتھ لڑنے والا، اس کے ساتھ کیا ہے کمر باندھ کے اس کے خلاف میں رہنے والا ایک آدمی کے ساتھ شیطان کے معاملہ کس طرح ہوگا، سوچئے، سمجھے۔ یہ تو ابھی جو بتایا برا آدمی کے بارے میں بتایا نا، وہ آلریڈی اس کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، پھر بھی شیطان اس کی دشمنی پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کفار کے جیسے نہیں تو اہل ضلالت کے جیسے لوگوں کے جیسے کے ساتھ میں رہ کر ان کو برباد کرتے ہیں، سمجھے۔ تو ہم تو شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہی تیار ہو کے رہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کتنی بڑی دشمنی ہوگی اس کو، ہے نا۔ تو کتنا تک ہو ہمارے اوپر کوشش کرے گا، سمجھا نا۔ تو اس کو عام لوگوں کے ساتھ ایک عام دشمنی ہوگی، ہے نا، اس کی دشمنی بھی عام ہوگی، اور خاص آدمیوں کے ساتھ جیسے کیا علم ہے، عبادت ہے، یہ سب کرنے والوں کے ساتھ اس کی دشمنی کیا ہوگی، خاص دشمنی ہوگی، ہے نا۔ اس کو وہ خاص کر کے ہمیں فوکس کریں گے، اس کو اس طرح برباد کرنا ہے، اس طرح برباد کرنا ہے۔ اور اور ایک بات ہے، اس کو ہمارے اندر ہی اس کے لیے سپورٹ کرنے والا ہے۔ شیطان کو ہم محاربت کرتے ہیں، کرتے وقت بھی کیا ہیں، شیطان کو سپورٹ کرنے والا کچھ لوگ ہمارے ہی اندر ہے، جیسے نفس ہے۔ نفس اس کے ہمیشہ شیطان کے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی طرح بہت سارے اسباب اور ابواب ہمارے اندر ہے، وہ مداخل ہے، مطلب اس کے اندر سے شیطان کو آرام سے گھس سکتے ہیں ہمارے اندر، تو پھر ہمیں برباد کر سکتے ہیں۔ جیسے کیا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان فارغ، شیطان وہ ایک دم فری ہے، شیطان کو کچھ کام نہیں، وانت مشغول، تم کو بہت سارا کام رہتا ہے، تم مشغول و مصروف ہے ہر ایک کام میں، ہے نا۔ تم کو تمہارا کام دنیاوی کام دیکھنا ہے، دینی کام دیکھنا ہے، اور اپنے نفس کے کام دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے۔ تم ہر طرح کے کام میں تم مشغول و مصروف ہے، بلکہ شیطان ایسا کچھ نہیں، فری ہے، بس تجھ کو دھوکہ دینا ہے، تجھے برباد کرنے کا جو کام ہے وہ بس کرنا ہے، اس کا دوسرا کچھ کام نہیں ہے۔ تو شیطان تجھے دیکھ رہا ہے، تم شیطان کو نہیں دیکھ رہا ہے، سمجھے۔ تم شیطان کو کبھی کبھی کیا ہے بھول جاتے ہیں، مطلب شیطان کی خیال ہی نہیں ہے، شیطان کی سوچ ہی نہیں ہے نا، بلکہ شیطان ایسا نہیں، وہ لا ینساک، وہ کبھی بھی تجھے کیا نہیں کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ ایک دم فری ہے، اس کا کام ہی بس یہی ہے، تجھے برباد کرنا ہے، سمجھے۔ تو پھر اس کو دوسرا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، تو تجھے برباد کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے گا، اور ساتھ میں ہمارے نفس اس کو سپورٹ بھی کرے گا، سمجھے۔ تو شیطان کو کس طرح محاربت کریں گے، کس چیز سے محاربت کریں گے، ہے نا۔ محاربت اگر نہیں کہ ہم ضرور ہم برباد ہو جائیں گے، ہے نا۔ شیطان اتنا خطرناک ہے، سمجھے۔ ہم کو کیا ہے، کیا ایک گھوڑے کی کیا قوت ہے، اس کو 2 گھوڑے کی قوت ہوگی ہمارے ساتھ لڑنے میں، سمجھا۔ تو مثال تو کس طرح سے ہم کیا کرنا، شیطان سے لڑنا چاہیے، سمجھے۔ دیکھیے، لڑنے کے 2 طریقہ ہیں۔ ایک، کچھ لوگ ایسے کہے ہیں، اور شیطان کو منع کرنے میں، دفع کرنے میں کیا کرنا، ہم کچھ نہ کچھ کنٹرولز رکھنا ہے،
کس طرح شیطان کو لڑنا، اپنا کچھ آئیڈیا ہوگا نا اس کے مطابق کیا شیطان کو لڑنے کے لیے کوشش کرنا. پھر کیا کرنا، استعاذت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سوری نیکسٹ آ رہے ہو ابھی نہیں. شیطان کو لڑنے کا، شیطان سے دور کرنے کا ایک طریقہ کچھ لوگ ایسے کہے ہیں، وہ بس استعاذت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ مجھے یہ دشمن سے بچا دے. سمجھے؟ کیونکہ شیطان اللہ کا ایک کتا ہے، اس کو کیا کیا ہے اللہ ایسا چھوڑ دیے ہیں، تو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کیا ہے، ہم اگر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لڑنے کے لیے اگر کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور کیا ہو جائیں گے، تک جائیں گے، کیونکہ ہمارا وقت برباد ہو جائے گا. شیطان کے ساتھ ایک کتا کے کاٹنے والے کتا کے ساتھ اگر ہم جھگڑا کرتے، کتا تو تکتے نہیں ہیں، ہم تکتے رہے گا، ہم ایک دم کمزور ہو جائے گا، بلکہ کتا تکے گا نہیں تو کمزور نہیں ہوگا. اسی طرح ہے، تو ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر اس وقت کیا کریں گے، ہم اس سے لڑنے سے کچھ مراد نہیں ہے، مطلب فائدہ نہیں، لڑ کے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے، الاستعاذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگنا ایک آپشن ہے، ایسا بتایا ہے. تو یہ قوم کی رائے ہے. بلکہ دوسرا بھی کام ہے کیا، کچھ لوگ ایسا بھی بتائے ہیں، وثانی ان طریقہ المجاہدۃ، کیا ان کو لڑنے کا طریقہ کیا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے، المجاہدہ، کیا مجاہدہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرتے رہنا. سمجھا؟ اور اس کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کرنا ہے. وہی ہے دوسرا، ایک استعاذت ہے، دوسرا ہماری طرف سے کوشش بھی کرنا ہے. سمجھے؟ تو ادھر ایک بات نکلتی ہیں، تو ایسے دونوں بتائے تو ظالمہ فرماتے ہیں. تو اس میں دونوں طریقے بتائے، اس میں سب سے انصاف کے طریقہ، ایک دم جامع اور معنی طریقہ یہ ہے دونوں کو ملانا، مطلب شیطان سے بچنے کے لیے دونوں عمل کرنا، ایک استعاذت بھی کرنا ہے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ محاربت بھی کرنا ہے، مجاہد بھی کرنا ہے، دونوں کرنا ہے. دونوں ایک ساتھ کرنے سے بہتر ہے. وہی ہے افضل امام کی رائے. سمجھے؟ کیونکہ وہ اس کا شر اتنا کیا بلند ہے، مطلب کبھی بھی ہم کو اس سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اس کو ہرا نہیں سکتا. سمجھے؟ تو پھر یہ سب بات کس کے لیے، ہم اتنا شیطان، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں نا شیطان ایسے دشمنی کریں گے، پھر اتنا مشکل سے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو شیطان کو ہٹانے سے ہوگا نا، پھر ہم کو اتنا مشکل دینے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ اس طرح ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ہے، مومن لوگ، مسلم لوگ جنگ کرنے کی، جہاد کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے نا، تو ایسا بھی اللہ کو کامیابی دے سکتا ہے. پھر کیوں جنگ کرتے ہیں؟ تو یہ جنگ کرنا ہے کس لیے، ہماری کچھ بلائیاں، ہماری عزت نہیں تو ہمارے ایمان کو سمجھنے کے لیے، ہماری قوت کو سمجھنے کے لیے، وہ نکالنے کے لیے، ہماری صلاحیتوں کو نکالنے کے لیے اللہ ہم کو ایک موقع دیتے ہیں. وہ سب پار کرنے کے بعد جو ایمان ہمارے اندر ہوتے ہیں، وہ ایمان کا مٹاس بہت زیادہ ہے. سمجھے؟ تو جیسے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اسی طرح ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مطلب ایسا ہی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کیا ہے اس کے اندر وہ جو عمل کیا ہے، وہ جو صبر کیا ہے، وہ جو مجاہدہ کیا ہے، وہ سب سے اس کو فائدہ ملنے کے سوا وہ ایسا ہی جنت میں جائیں گے. ایسے تم لوگ سوچتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ سوچ کے کیا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. سمجھے؟ ایسا ہی جنت میں نہیں جائے گا. کچھ نہ کچھ کوششیں ہماری طرف سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.